ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال بھارت کے ایک اور ناپاک منصوبے کی جس کے اوپر پاکستان نے بھرپور شٹ اپ کال بھارت کو دی ہے، اور وہ ہے دریائے چناب کا پانی بیاس کی جانب موڑنے کا بھارتی منصوبہ۔ بھی فورم پر پاکستان گیا، ہر فورم پر بھارت کو سنب کیا گیا، ہر فورم پر بھارت کو شٹ اپ کال دی گئی۔ جس وقت آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید ہوئے اس وقت وہ اسی بلڈنگ میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفنس، میں ہوں حیدر حیات خان۔ 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں جن کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو بات کریں گے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال، وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ پھر بات کریں گے بھارت کے ایک اور ناپاک منصوبے کی جس کے اوپر پاکستان نے بھرپور شٹ اپ کال بھارت کو دی ہے، اور وہ ہے دریائے چناب کا پانی بیاس کی جانب موڑنے کا بھارتی منصوبہ۔ جناب، سب سے پہلے بات کریں، یہ جو دریائے چناب کا پانی ہے اس کو بھارت نے بیاس کی طرف موڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے بعد بھارت نے یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا اور پاکستان کے حصے کا پانی جو ہے اس کو روکنے کی دھمکی دی۔ ابھی جو پریکٹیکلی بھارت یہ سارا کچھ کر نہیں پا رہا کیونکہ بھارت میں ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو ان کے اس بیانیے کو سپورٹ کرے۔ ان کو وہاں پر ڈیمز بنانا ہوں گے، ان کو وہاں پر ایک ایسا انفراسٹرکچر بنانا ہوگا جس سے یہ پانی موڑ سکیں۔ تو اب 1 سال سے زیادہ عرصہ اس جنگ کو ہو چکا ہے جو پہلگام کے بعد ہوئی، اور اس میں پاکستان نے بھارت کو جو عبرتناک شکست دی وہ بھی بہرحال ساری دنیا جانتی ہے۔ اب بھارت نے جو دریائے چناب کا پانی ہے اس کا رخ موڑ کر بیاس کی طرف لے جانے کے لیے ایک ٹنل کا منصوبہ بنایا جو تقریباً 8.7 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کا یہ بھارتی منصوبہ ہے، جس کے اوپر پاکستان نے بہت بھرپور طریقے سے بھارت کو شٹ اپ کال دیا۔ ایک تو گزشتہ سال جس وقت بھارت نے پاکستان کو یہ دھمکی لگائی، پاکستان نے فوری طور پر کہا کہ یہ ایکٹ آف وار کے طور پر کنسیڈر ہوگا۔ پاکستان ایسے ہی نہیں اس کو جانے دے گا، یہ پاکستان کی لائف لائن ہے پانی، اور 25 کروڑ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ہم اس پر بھارت کو بھرپور شٹ اپ کال دیں گے۔ پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جو بڑا اگریسو رسپانس تھا، اور ہم نے کوشش کی انیشلی کہ ہم وہ تمام پلیٹ فارمز استعمال کریں، ان کے اوپر انگیجمنٹ کریں جہاں سے یہ مسئلہ بغیر جنگ کے حل ہو سکے۔ ہم لوگوں نے ورلڈ بینک کا رخ کیا، ہم نے عالمی عدالتوں کا رخ کیا، اور ہر جانب بھارت کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر محاذ پر یہ کہا گیا کہ بھارت یہ جو حرکت کر رہا ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ کوئی بھی دنیا کا فورم اس میں بھارت کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ نہ صرف بھارت پاکستان کے حصے کا پانی روک نہیں سکتا بلکہ بھارت ڈیٹا بھی پرووائڈ کرنے کا پابند ہے پاکستان کو کہ جو پانی پاکستان کے حوالے سے چھوڑے گا۔ آپ کو یاد ہے گزشتہ سال بہت زیادہ فلڈز آئے تھے پاکستان میں، تو جس بھی فورم پر پاکستان گیا ہر فورم پر بھارت کو سنب کیا گیا، ہر فورم پر بھارت کو شٹ اپ کال دی گئی، ہر فورم پر بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر تائید کی گئی۔ کہا گیا کہ پاکستان کا سٹانس درست ہے، بھارت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کا فیصلہ کر لے، اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ سسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہاں پر انٹرنیشنل لا لاگو ہوگا، اور انٹرنیشنل لا جب لاگو ہوگا پھر کسی دریا کا پانی بھارت نہیں روک سکے گا۔ وہ اپر رائپیرین ہے، ہم لوئر رائپیرین ہے، ہمارے جو رائٹس ہیں وہ بھارت جو ہے وہ سنب نہیں کر سکے گا، اور ہم کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار کنسیڈر ہوگا۔ اور اگر بھارت ایز آف ناؤ تو ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے نا، اگر وہ کوئی انفراسٹرکچر بناتا ہے اور کوئی ڈیمز بنا کر یا جو ٹنل کا منصوبہ ہے یا دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیا جائے گا، ان ڈیمز کو تباہ کر دیا جائے گا جن میں پاکستان کے حصے کا پانی موڑنے کی کوشش کی جائے گی، اس انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے گا پاکستان۔
اگر بھارت نے ایسی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی. یہ صرف بیان بازی کی حد تک محدود نہیں رہیں گی چیزیں, پریکٹیکلی کریں گے, اور ہم کر سکتے ہیں. بھارت جانتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں حق حاصل ہوگا یہ کرنے کا, اور ہم کریں گے اگر بھارت نے یہ گھٹیا حرکت کی. تو میں کلیئرلی میسج دے رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے اندر, کوشن کر رہا ہوں بھارتیوں کو. میں پچھلے سال سے کوشن کرتا آ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں بیٹھی ہیں نا, کہ تم نیومیریکلی پاکستان پہ تمہیں برتری حاصل ہے, تمہاری فوج بڑی ہے, تمہاری فضائیہ بڑی ہے, تمہاری نیوی بڑی ہے, کچھ کام نہیں آئے گا. اور گزشتہ سال سب کچھ تم نے دیکھ لیا. ہماری تیاری, ہماری جو پلاننگ ہے, ہماری ایگزیکیوشن, سب کچھ تم نے دیکھ لیا. تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور ہمارا مسل کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے, تم جانتے ہو. 4 گھنٹوں میں تم گھٹنوں پہ تھے, اور ابھی 4 منٹ نہیں لگیں گے ہمیں, اور وہ سارے اربوں ڈالر جو تم لگاؤ گے اس طرح کے پروجیکٹس پہ, اگر یہ حرکت ہوئی تو وہ اربوں ڈالرز 4 منٹ کے اندر ہم تباہ و برباد کر دیں گے. دوسری بات جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال. یہ جناب عباس اراغچی صاحب جو ایران کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک عرب چینل کو, جس پر ان سے سوال ہوا آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت سے متعلق. تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید ہوئے اس وقت وہ اسی بلڈنگ میں موجود تھے, اسی دفتر میں موجود تھے جہاں پر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. انہوں نے بتایا کہ چونکہ اس وقت مذاکرات جاری تھے ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں, اور جو عباس اراغچی صاحب ہیں وہ ایرانین ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے ان مذاکرات میں. وہ پہنچتے ہیں ایران آ کر انہوں نے جو ہے وہ بریف کرنا تھا آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو, اور ان کے آفس میں کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر کے بتانا تھا کہ کس طرح ان کے خیال میں اب جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ جمعرات کو مذاکرات ہوتے ہیں جنیوا میں, جمعے کے دن وہ تہران پہنچتے ہیں, اور ہفتے کی صبح 9 بجے وہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے دفتر پہنچتے ہیں, جہاں پر ان کی ملاقات تھی ایک آفیسر سے, ایک وہاں کے جو کہہ لیں کہ جو آفس بیرر تھا کوئی, اس سے ملاقات تھی ان کی. اور عباس اراغچی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو اٹیک ہوتا ہے آیت اللہ علی خامنائی صاحب پر, اور جس دفتر کے جس حصے میں عباس اراغچی صاحب موجود تھے وہ حصہ محفوظ رہا, اور آیت اللہ علی خامنائی صاحب جس حصے میں موجود تھے وہاں پر جو ہے وہ اٹیک ہوا, جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی. اور عباس اراغچی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید وہ دفتر میں موجود نہیں ہوں گے, لیکن پھر مجھے خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, اور پھر وہ دفتر میں موجود تھے, اور 2 دن تک رپورٹڈلی وہ وہاں پر موجود رہے. پھر عباس اراغچی صاحب جو ہے وہ اپنے آفس میں جو منسٹری آف فارن افیئرز کا آفس تھا وہاں پر آ گئے, اور ان کے مطابق وہ 40 روز تک پھر اپنے دفتر میں موجود رہے. یہ جناب وہ آنکھوں دیکھا حال تھا جو عباس اراغچی صاحب نے بتایا, اور کس طریقے سے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا. اور اس حملے کے اندر صرف آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید نہیں ہوئے تھے, ان کی جو وائف ہے وہ شہید ہوئی تھی, ان کی بہو شہید ہوئی, ان کا جو ہے وہ ان کے جو گرینڈ ڈاٹر اس کے اندر شہید ہوئی. جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں جو ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں, وہ بھی اس حملے کے اندر زخمی ہوئے تھے. بہرحال جناب آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.